اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں فلاویوس، فاطمہ خاتون، نیلوفر خاتون اور گونچا خاتون جو اپنی جان بچاتے ہوئے تلواروں کو نکال کر جیسے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران شہنشاہ کے سپاہی وہاں پر پہنچتے ہیں۔ ان میں سے ایک سپاہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے، آفچی صاحب کا حکم ہے، جو بھی ہمارے سامنے آئے اس کو ختم کر دو۔ یہ دیکھتے ہوئے نیلوفر خاتون ان سے کہتی ہے، آؤ غداروں آؤ، دیکھتے ہیں کہ تم کیسے زندہ بچتے ہو۔ فلاویوس فاطمہ سے کہتا ہے، تم میرے پیچھے رہو۔ فاطمہ خاتون کہتی ہے، میں اپنی تلوار کے ساتھ تمہارے پیچھے ہوں، فکر مت کرو۔ تبھی ہم ان کے درمیان لڑائی کا منظر دیکھتے ہیں، جہاں تلواریں چلتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ لڑائی کے دوران جیسے نیلوفر خاتون ایک سپاہی کو واصل جہنم کر رہی ہوتی ہے، پیچھے سے ایک سپاہی آتا ہے اور نیلوفر خاتون پر چپکے سے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اسی دوران ہم دیکھتے ہیں شہزادی اسپورچر نے خنجر کو اس کی جانب پھینکتی ہے اور خنجر سیدھا اس کے پیٹھ کے اندر پیوست ہو جاتا ہے۔ جیسے نیلوفر خاتون پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی جان بچانے والا اور کوئی نہیں بلکہ شہزادی اسپورچا ہی ہے۔ اسی دوران علاؤالدین سردار اور ان کے سپاہی بھی وہاں پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ علاؤالدین سردار اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، حملہ کر دو، کسی پر بھی رحم مت کرنا۔ یہ دیکھتے ہوئے گونچا خاتون کے چہرے پر ایک مسکراہٹ طاری ہوتی ہے۔ علاؤالدین غصے کے ساتھ کہتے ہیں، تم نے عثمانیوں کی ریاست کو نقصان پہنچایا ہے، میں تم سب کو مار ڈالوں گا۔ اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں علاؤالدین سردار کافی غصے کے ساتھ شہنشاہ کے سپاہیوں کو اپنی تلوار کی مدد سے موت کا مزہ چکھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ہم یزید کو دیکھتے ہیں جو کافی صحت یاب ہو کر وہاں پر پہنچ چکا ہوتا ہے اور اپنے تیر کی مدد سے فلاویوس کی جانب نشانہ لگاتا ہے، اور جیسے تیر کو چھوڑتا ہے تیر سیدھا فلاویوس کے بائیں بازو پر جا لگتا ہے۔ فلاویوس جیسے یزید کو دیکھتا ہے اس کے اندر کی آگ اور بھڑک جاتی ہے۔ اسی دوران یزید دوبارہ تیر کا نشانہ لگاتا ہے اور اس بار فلاویوس کی بجائے فاطمہ خاتون کی جانب تیر کو لگاتا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے فلاویوس کافی شش و پانی میں ہو جاتا ہے۔ جیسے یزید تیر کو چلاتا ہے فلاویوس ایک ڈھال کو اٹھا کر فاطمہ خاتون کی جانب پھینکتا ہے، جس سے تیر فاطمہ خاتون کی بجائے اس ڈھال کے اندر لگتا ہے اور فاطمہ خاتون بچ جاتی ہے۔ ایسا کرنے کے بعد یزید بھی اپنے باپ شہنشاہ کی طرح وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ فلاویوس اپنے دل کے اندر لگی آگ کو بجھانے کے لیے یزید کے پیچھے جاتا ہے اور ساتھ ہی میں کہتا ہے، اب میں تمہیں مار ڈالوں گا یزید۔ یہ دیکھتے ہوئے فاطمہ خاتون بھی ایک سپاہی کو مارتی ہے اور ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر بار بار سپاہی راستے میں آ کر رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں فلاویوس جیسے یزید کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، وہ اونچی آواز میں یزید کو پکار کر کہتا ہے، غدار میرے سامنے آؤ۔ تبھی یزید پیچھے سے آتا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر خنجر کو کھونپ دیتا ہے اور ساتھ ہی میں اسے دیوار کے ساتھ پٹک دیتا ہے۔ فلاویوس اپنا دفاع کرنے کے لیے تلوار کو جیسے چلاتا ہے، یزید اپنے سر کو نیچے کرتا ہے اور اس کے بعد خنجر کو نکال کر سامنے اس کے پیٹ کے اندر پیوست کر دیتا ہے اور اسے دبوچتے ہوئے فلاویوس سے کہتا ہے، میں یہی ہوں فلاویوس۔ فلاویوس کافی تکلیف میں ہوتا ہے، وہ یزید سے کہتا ہے، کیا تم فاطمہ سے ایسے محبت کرتے ہو؟ کیا تم اتنے گر گئے ہو کہ اس کی جان لینے کی کوشش کرو گے؟ فلاویوس اپنی جان بچانے کے لیے جیسے ہی اپنے خنجر کو نکالتا ہے، یزید اس کے بازو کو پکڑتا ہے اور اس کے خنجر کو اسی کے ہاتھ سے گرا دیتا ہے۔ فلاویوس کافی زخمی ہو جاتا ہے، جس سے وہ نیچے زمین پر گر جاتا ہے اور اپنے ہاتھ کو آگے کرتے ہوئے تلوار کو اٹھانے کی بہت کوشش کرتا ہے، مگر دو جگہوں پر خنجر لگنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار تک نہیں پہنچ پاتا۔ یزید اس کی تلوار کو دور جا پھینکتا ہے اور اس کے بعد فلاویوس سے کہتا ہے، تم غافل، اور اس کے بعد اس کی طرف جھکتے ہوئے کہتا ہے، بھلا میں فاطمہ کو کچھ کر سکتا ہوں؟ وہ تو صرف تمہیں یہاں لانے کے لیے تھا۔ خوش آمدید فلاویوس اور الوداع۔ اور ایک بار پھر سے اس کے پیٹ کے اندر زوردار خنجر کو کھونپ دیتا ہے اور ساتھ ہی میں یزید فلاویوس سے کہتا ہے، اب تم فاطمہ کو اپنی قبر پر روتے ہوئے دیکھو گے۔ تبھی فاطمہ خاتون اوپر سے آتی ہے اور جیسے فلاویوس کو زخمی دیکھتی ہے اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ جیسے فلاویوس کو پکارتی ہے، یزید فاطمہ خاتون کی جانب دیکھتا ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ ادھر سلطان اوران اور ان کے سپاہیوں کو دکھایا جاتا ہے جن کا غضب مسلسل شہنشاہ کے سپاہیوں پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، تم اس شہنشاہ اور ان غداروں کو ایک ایک کر کے میرے قدموں میں لاؤ گے۔ فاطمہ خاتون فلاویوس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور مسلسل رو کر اسے پکار رہی ہوتی ہے۔ فلاویوس اپنی آخری سانسیں گن رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ فاطمہ خاتون اس سے کہتی ہے، فلاویوس اپنی آنکھیں کھولو فلاویوس۔ تبھی اوران سردار وہاں پر پہنچتے ہیں اور فلاویوس کو زخمی حالت میں دیکھ کر کہتے ہیں، یہ کس نے کی ہے؟ فاطمہ خاتون فوراً ہی کہتی ہے، یزید نے۔ سلطان اوران کہتے ہیں، میری طرف دیکھو فلاویوس، میری جانب دیکھو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، میری طرف دیکھو۔ فلاویوس کہتا ہے، اوران بے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، بولو۔ فلاویوس کہتا ہے، میں اس طرح گنہگار ہو کر نہیں مرنا چاہتا، میں اپنے بابا کی طرح ایک مسلمان کے طور پر مرنا چاہتا ہوں۔ وہیں پر کھڑے تمام سپاہی مایوسی کی حالت میں اپنے سر کو نیچے کر لیتے ہیں۔ سلطان اوران فلاویوس سے کہتے ہیں، میرے ساتھ دہراؤ۔ سلطان اوران اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ فلاویوس بھی سلطان اوران کے ساتھ کلمے کو دہراتا ہے اور جیسے کلمے کے آخری الفاظ اس کی زبان پر ہوتے ہیں، ساتھ ہی میں اس کی آہستہ آہستہ آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی وقت تھم سا جاتا ہے اور فاطمہ خاتون مسلسل رونا شروع کر دیتی ہے۔
یہیں اس ایپیسوڈ کا بھی اختتام ہوتا ہے۔